نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، حالانکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کو میں نے اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا یہ پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھنا ہے جب آپ نے میری یہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں اس کو سننا ہے۔ قرآن فقط انسان کے لیے اترا، میری اس ذات کے لیے اترا۔ میں قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھاؤں، اس کو پڑھوں، تو اس میں رب میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ رہا ہے اور میں نے اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ آئیے ناظرین، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری، اور یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جو رب نے ہمیں قرآن عطا کیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو سب سے پہلے تو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ جب ہمیں اس قرآن کی سمجھ آئے گی تو پھر رب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ رب کہتا ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ مطلب قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے جو میرے پاس ہے۔ اب میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس میری یہ ذات موجود ہے، یہی ہے میرا سب کچھ۔ تو رب کہتا ہے قرآن کے اندر جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں تصدیق کرتی ہیں کس کی؟ جو میں نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں ڈیفائن کر دیا گیا۔ اس مشین کی ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ یہ جو انسان ہے نا، یہ میں اس کو مشین سے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ جو انسان ہے یہ ایک مشین ہے۔ اس مشین کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کن حالات میں یہ ورکنگ کرے گی، کن حالات میں یہ زیادہ ورکنگ کرے گی، کن حالات میں یہ کم ورکنگ کرے گی، جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ تمام کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رب کہہ رہا ہے میں نے ان کو قرآن کے اندر بیان کر دیا، اور وہ قرآن میں نے تم تک پہنچا دیا اپنے محبوب کے ذریعے۔ وہ جو قرآن ہم تک آیا وہ در حقیقت اس اصل کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے، اس کے تمام فنکشنز کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم اس اصل قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں اس مشین کے فنکشنز کے بارے میں پتہ چلے گا، اور جتنا ہمیں اس مشین کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا جائے گا اتنا ہم اس مشین کو زیادہ اچھے طریقے سے چلانا شروع کر دیں گے۔ اس کو ایک آپ ریگولر چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں۔ ہم مارکیٹ سے کوئی ایل سی ڈی لے کے آتے ہیں، اینڈرائیڈ ایل سی ڈیز کا دور ہے آج کل۔ میں اینڈرائیڈ ایل سی ڈی لے کے آیا، ایل سی ڈی کے ڈبے میں ایک چھوٹی سی ناظرین کاپی ہوتی ہے۔ وہ کاپی کیا کرتی ہے؟ وہ کاپی پہ اس ایل سی ڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں ایل سی ڈی میں نے آن کی، مجھے اس کی سیٹنگ نہیں کرنی آ رہی، تو وہ کاپی کو کھول کر میں اس کی سیٹنگ میں ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہوں۔ یا ایسے کر لیں، یا ایسے نہیں تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس کو اس کی سیٹنگ کرنا آتی ہو، تو وہ بندہ آتا ہے، وہ ریموٹ سے اس کی فوراً سے سیٹنگ کرتا ہے، اور وہ ایل سی ڈی اینڈرائیڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسی بات کو خود پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں آپ اینڈرائیڈ ایل سی ڈی ہیں، رب نے اس کے سارے فنکشن قرآن میں لکھ دیے۔ یا تو خود قرآن پڑھ لیں، یا پھر کسی ایسے سے دوستی کر لیں جو قرآن کو جانتا ہو، وہ آپ کی ٹیوننگ کر دے گا۔ یا ایسے مان لیں یا خود قرآن پڑھ لیں، دو ہی راستے ہیں۔
یا قرآن خود پڑھ کے اس کی ٹیوننگ کر لیں یا کسی ایسے سے خود کی ٹیوننگ کروا لیں جو قرآن کو جانتا ہو, جو اس کتاب کو جانتا ہو, جو اس LCD کی اصل حقیقت کے بارے میں واقف ہو. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے خود قرآن پڑھ کے اپنی ٹیوننگ کرنی ہے یا آپ نے کسی اللہ کے بندے سے اپنی ٹیوننگ کروانی ہے, کیونکہ نبی تو اب نہیں آنا, کیونکہ آخری نبی ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبوت ان پہ آ کے ختم ہو گئی. اب اللہ کا کوئی نیک بندہ ہی ملنا ہے آپ کو, اور اگر آپ کو کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے تو ناظرین اس سے اپنی ٹیوننگ کروا لیجئے گا. اپنی یہاں پر نا میں ایک اور بڑی خوبصورت مثال اپنے بچوں کو دیا کرتا ہوں. ناظرین, آپ کی آنکھ میں مسئلہ ہو تو آپ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ناک میں مسئلہ ہو تو ناک والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہڈی میں مسئلہ ہو تو آرتھوپیڈک کے پاس چلے جاتے ہیں, لنگز میں مسئلہ ہو تو لنگز والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, پیٹ میں مسئلہ ہو پیٹ والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, کان میں مسئلہ ہو کان والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ناظرین, اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز بھی ہے, وہ کیا؟ آپ کی روح. تو اس کا مطلب روح کا بھی ڈاکٹر رب نے بنایا ہے. اب وہ جو روح کا ڈاکٹر ہے نا, اس کو بھی تلاش کرنا پڑے گا. کان میں کوئی مسئلہ ہو تو پورے فیصل آباد شہر میں ہم گھومتے پھریں گے, دوستوں کو کال کریں گے, یار کوئی کان دا چنگا جا اسپیشلسٹ دسو, میرا کان بڑا درد کر رہا, مینوں بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے. آنکھ میں مسئلہ ہو تو اسپیشلسٹ بندے کے پاس جاتے ہیں. تو اتنے سالوں سے جو ہمارے اندر ہماری روح موجود ہے وہ اتنی بیمار ہے, تو وہ بھی تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اس کو بھی ٹھیک کروانا ہے. وہ ٹھیک کون کرے گا؟ وہ کوئی اللہ والا ہی ٹھیک کر سکتا ہے, کوئی اللہ کا بندہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے. اور رب نے روحوں کے ڈاکٹر بھی بنائے ہوئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے اپنی روح کو ٹھیک کروانا ہے, یا تو خود قرآن پڑھ کے اس کو ٹھیک کر لیں یا کسی ایسے سے ٹھیک کروا لیں جس کو اس کو ٹھیک کرنا آتا ہے. فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں, ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. اور ناظرین, یہاں پر میں روحوں کے ڈاکٹر کی ایک اور بڑی خوبصورت نشانی بتا دوں. جو روح کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ آپ کی روح کو ٹھیک کرنے کا آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لے گا. جو معاوضہ لیتا ہے وہ 2 نمبر ہے, وہ فراڈیا ہے, وہ دھوکے باز ہے. کیوں؟ رب قرآن میں کہہ رہا, رب کہتا ہے اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرنا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا. اب جو اللہ کا بندہ ہوگا, مطلب جس کو قرآن کی سمجھ ہوگی, جس کو اس کی مکینکی آتی ہوگی. قرآن کی سمجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کو اس کی مکینکی آتی ہے, اس کو اس کے فائدے, اس کے جو ہے وہ تمام پرزوں کا پتہ ہے, وہ کیسے ٹھیک ہونا ہے, کیسے چلنا ہے, کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہونا. تو جو اس روح کا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ اگر آپ کی روح کو ٹھیک کرے گا تو آپ کی روح کو ٹھیک کرنے کے بدلے میں وہ آپ سے کوئی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس نے کوئی غلہ نہیں لگایا ہوگا کہ بھائی جاندے جاندے جڑا نا گلے چ پیسے پا جیو. وہ آپ کی مٹھی نہیں گرم کرے گا جاتے ہوئے, جی لے آؤ جی 1000 1500 2000 دے دیو. جو ایسا کرتا ہے وہ دھوکے باز ہے, وہ فراڈیا ہے. اور ناظرین, ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. جو کوئی ایسا ہے وہ اس کا بندہ نہیں ہے, وہ 2 نمبر بندہ ہے. جو اس کا بندہ ہے وہ فقط اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کو سستے داموں فروخت نہیں کرتا. آج کل ہمارے ممبروں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے محفل کروانی ہو تو باقی آپ سب بہتر جانتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.